آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ادب نامہ میں آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے آپ میں انجمن ہیں۔ وادی کشمیر کی سرزمین سے اٹھ کر آسمان اردو زبان و ادب پر چھانے والے کشمیری ستاروں میں ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، مشہور و معروف افسانہ نگار، نقاد، اقبال شناس، کالم نویس، کئی کتابوں کے مصنف اور علامتی افسانے کا معتبر نام یعنی ڈاکٹر ریاض توحیدی کشمیری صاحب ہمارے اس خاص ایپیسوڈ کے انتہائی خاص مہمان ہیں۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، ادب نامہ کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، پہلے بلستان چینل کا شکریہ کہ مجھے یہاں پر چند باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلا اور سیدھا سوال تو یہی ہے کہ اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے جی۔ اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے دو تین پہلو پیش نظر رہے تو بات واضح ہو سکتی ہے، جی، جس میں سرکاری، سماجی اور ادبی پہلو بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جی، سرکاری سطح پر اگرچہ اردو زبان و ادب کے تعلق سے کچھ حد تک مفید کام ہو رہا ہے، جو کہ سرکاری اداروں میں اردو زبان و ادب کی آبیاری سے متعلق ہیں، جن میں اگر جموں کشمیر کی ہی بات کریں تو اسکول کی سطح سے لے کر جامعات تک کا درس و تدریس، فروغ اردو کونسل دہلی اور اردو اکیڈمیوں کے ذریعے سیمینارز اور نشر و اشاعت کا کام وغیرہ۔ جی، تاہم اس سب کے باوجود اردو زبان جیسی عالمگیر زبان کے فروغ کے لیے جو کام سرکاری سطح پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس زبان کو تعصب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ زبان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے۔ مثلا عربی زبان کی مثال کو لیں، کیا اسلام سے پہلے عرب میں عربی نہیں بولی جاتی تھی؟ تو کیوں کوئی عربی زبان کو اسلام یا مسلمانوں کی زبان ہی کہے گا؟ جب اردو بولنے والے ہندی کو ہندوؤں اور یا ہندو مذہب سے نہیں جوڑتے ہیں یا ان کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، اور انگریزی کو کوئی بھی شخص عیسائیت کی زبان نہیں سمجھتا ہے، تو اردو کے ساتھ یہ تعصب کیوں برتا جاتا ہے؟ ایسی سوچ رکھنے والوں کو اس تعصب سے باہر نکلنا ہوگا۔ دوسرا پہلو سماجی ہے۔ جی، کسی بھی زبان کے زندہ ہونے اور ارتقاء کا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ زبان سماج میں زندہ ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو اردو زبان سماج کی روح میں رچی بسی ہے، جی، جو کہ اس زبان کے زندہ ہونے اور ارتقاء کی واضح مثال ہے۔ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اہم پہلو ادبی ہے، تو اس زبان کا ادبی سرمایہ مالا مال ہے، اور آج بھی اس سرمایہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جی، مجموعی طور پر احاطہ کریں تو اردو ہندوستان کی ایک اہم رابطے کی زبان ہے۔ جی، ہم ہندوستان کے کسی بھی ریاست میں چلے جائیں جی، تو قریباً 90% لوگوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے اردو زبان و ادب کی موجودہ صورتحال بہت حد تسلی بخش ہے۔ جی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تاہم مایوسی کا جو ماحول پھیلایا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ بقول شاعر، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، جی، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں، جی، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ جی،
ڈاکٹر صاحب، ہم نے قریب 3 درجن سے زیادہ شخصیات کے ساتھ ادب نامہ کا ایپیسوڈ اب تک کیا ہوا ہے. ان میں سے بیشتر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نئی نسل اردو سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ نئی نسل اردو سے دور ہو رہی ہے؟ اگر دور ہو رہی ہے تو پھر اس کے اسباب و علاج کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ نئی نسل کی دوری کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی اردو سے دوری، تو آج کل کا دور جو ہے ترجیحات کا دور ہے. اس لیے آج کی نسل اسی زبان کو سیکھنے یا اس میں ڈگری حاصل کرنے کو ترجیح دیتی ہے جس میں انہیں اپنا کیریئر محفوظ یا خوشحال نظر آئے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں وہ لوگ بھی اردو پڑھتے اور لکھتے ہیں جو سائنس یا کامرس اسٹریم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ جو ہے زبان تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بیسک مسئلہ دوری کا جو ہے وہ روزگار کا ہی ہے. جی، یہ ایک اہم جو پہلو ہے اس سوال کا کہ کیوں لوگ یا نئی نسل جو ہے اردو سے دور ہوتی جا رہی ہے. جی، اگر اس زبان میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائے تو پھر نوجوانوں کی دلچسپی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا. اچھا، لیکن دوسری زبانوں کے ساتھ بھی قریب قریب یہی مسئلہ ہے. ہندی ہو، انگریزی ہو، ان زبانوں میں بھی نوکری کی کہیں نہ کہیں کمی ہے اور بڑے پیمانے پر کمی ہے. جس طرح سے اردو کے ریسرچ اسکالر آج بے روزگار گھوم رہے ہیں، اسی طرح سے انگلش اور ہندی کے یا پھر دوسری زبانوں کی بھی بات کریں تو سچویشن تو قریب قریب وہی ہے. لیکن اردو سے اچانک سے پچھلے 10 سالوں میں جو دوری آئی ہے نئی نسل کی، وہ اپنے آپ میں تشویشناک حد تک دوری آئی ہے. تو کیا صرف روزگار کو ہی آپ وجہ مانتے ہیں؟ نہیں جی، اس روزگار ہی وجہ نہیں ہے. اصل میں انٹرنیشنل زبان جو ہے وہ انگریزی ہے. جی، تو زیادہ تر لوگ اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہر کنٹری میں، ہر ملک میں آپ دیکھیں گے یہ. جی، کیونکہ اس میں ایک یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی جو نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، تو ایک وسیلہ جو ہے انگریزی زبان ہے. اور وہاں پر بھی جب انٹرویوز ہوتے ہیں، دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ بھی انگریزی زبان میں ہی ہوتی ہے. تو روزگار کا ایک پہلو اہم ہے اردو زبان کے تعلق سے، کیونکہ اس کے بولنے والے، اس کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے. اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کے علاوہ پہلے زمانے میں ادب جس شوق و ذوق سے پڑھا جاتا تھا یا اردو کی کتابیں، اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ترجیحات بدل چکی ہے. جی، تو کئی لوگ جو ہیں، اب اس میں ایک یہ بھی بات ہے، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں جو مطالعہ کرنے کا رجحان ہے کم ہوتا جا رہا ہے نوجوانوں میں. اردو ہی کی بات ہی نہیں ہے، دوسری زبانوں کی بھی اس میں یہ پرابلم آ رہی ہے. لیکن جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جڑ رہے ہیں تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو روزگار کو سے جوڑنے کو لے کر کے باضابطہ طور پر نہ ہی کوئی کوشش ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی مہم چلائی جا رہی ہے مرکزی سرکار کی طرف سے یا پھر جو اردو برادری کی نمائندگی کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف سے، یا جو ادبی ادارے ہیں ان اداروں کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہو ہی نہیں رہی ہے. پچھلے 10 سالوں سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی کوشش باضابطہ طور پر نہیں ہوئی کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے تاکہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے. آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے امکانات بہت کم روشن ہیں اور نئی نسل کی جو دوری ہے وہ اس حقیقت سے آپ واقف ہیں. پھر اب کس بنیاد پر آپ نے تشفی بخش سچویشن یا صورتحال کا اظہار کیا، یا کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان و ادب کا مستقبل روشن و تابناک ہے؟ ہاں، وہ اس لیے میں نے کہا کیونکہ میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ جو زبان سماج میں زندہ ہو تو وہ اس کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. جی، جس زبان کا چلن سماج میں ہو، جو استعمال ہوتی ہو، بولی جاتی ہو، لکھی جاتی ہو، پڑھی جاتی ہو، تو اس حوالے سے ہم بات کریں تو اردو زبان جو ہم کہتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کا مستقبل جو ہے وہ مایوس کن ہے، تو اتنی پرابلم بھی نہیں ہے. جی، اب دیکھیں جموں کشمیر کی ہی بات کریں گے تو یہاں کے قریباً 70% لوگ ہیں، 70% لوگ جو اردو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں. تو اگر
ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس زبان کا تعلق صرف روزگار کے ساتھ ہے، روزگار ختم ہوگا یہ زبان ختم ہو جائے گی. پھر آج تک اتنے فیصد لوگ اردو نہ پڑھتے نہ لکھتے اور نہ اس کی طرف دھیان دیتے. تو وہ ایک اہم پہلو ہے زبان کا، روزگار کا. لیکن اس کے باوجود بھی اردو جہاں انڈیا میں بھی ہم دیکھیں گے کئی ریاستوں میں جہاں اردو کلچر ہے پہلے سے موجود ہے، تو وہاں پر اردو کلچر آج بھی موجود ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے. نوجوان آج بھی اردو کے ساتھ جڑ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں جڑ رہے ہیں کہ انہیں نوکری ملے گی، انہیں پتہ ہے اس میں جواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود وہ ادب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کتابیں سامنے آ رہی ہیں اور اگر زیادہ تو نہیں لیکن کم بھی خریدی نہیں جا رہی ہے. اردو اخبارات کشمیر کی بات کریں گے، یہاں پر جو ہے سب سے زیادہ اردو اخبارات جو ہیں نکلتے ہیں. اتنا انگریزی یا کوئی کسی اور زبان میں نہیں نکلتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو میں نے کہا مایوس ہونے کی، مایوس کیوں ہو جائے ہم جب ہم زبان کے ساتھ جڑے ہیں، زبان ہمارے روح میں رچی بسی ہے، تو کیوں ہم مایوس ہو جائے. اب ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جہاں پر ایسا ہو رہا ہے کہ اس پر تھوڑی بہت یہ پریشانی جو ہو رہی ہے کہ اردو کا خاتمہ ہو رہا ہے یا اس کا دائرہ جو ہے سکڑ رہا ہے، تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر تو صاحب ادارے، جہاں تک آپ نے ایک سوال یہ پوچھا اداروں کے حوالے سے، دیکھیے جی NCL کی بات کریں گے، وہاں پر تو کمپیوٹر سینٹر جو انہوں نے کھولے ہیں تو وہاں پر اردو کی طرف دھیان دیا جاتا ہے. اردو میں ہی سرٹیفکیٹس وہاں پر اجرا کی جاتی ہے، اور جو وہاں رسائل آتے ہیں یا کتابیں آتی ہیں تو کثیر تعداد میں یہاں کی بات کروں جموں کشمیر کی، تو بچے جو ہیں ان اداروں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اردو بھی پڑھتے ہیں، اور جو روزگار کے مواقع بھی کچھ حد تک وہاں پر جو کمپیوٹر جب سیکھتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں تو انسٹیٹیوٹس میں یا اداروں میں. تو یہاں اس طرح ہم ایسی بات کریں گے جیسے یہ جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی، تو وہاں پر پچھلے کئی برسوں سے جموں کشمیر کے جتنے لوگ جنہوں نے ڈگریاں کی ہیں ایسے عہدوں پر آج فائز ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ اردو پڑھنے سے اس میں آگے کیا ملے گا. تو کئی تو لیکچررز بن گئے ہیں، اور KSIS آفیسرز میں ایک سبجیکٹ جو ہے کشمیر کے بیشتر لوگ وہ اوپٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سکورنگ ان کی بڑھتی ہے. جس اردو معاشرے کی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، میں دہلی میں ہو کر دیکھ رہا ہوں، دہلی جہاں سے اردو پھلی پھولی ہے، جہاں سے پیدا ہو کر ملک کے کونے کونے تک پہنچی ہے، اس دلی کی صورتحال ہے کہ جہاں یونیورسٹیاں ہیں، جہاں اردو پڑھائی جاتی ہیں، اس کیمپس کے باہر اردو نہیں ہے. اور اس طرح سے جتنی ادبی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی طرف سے جب دعوت نامے آتے ہیں، ان کے دعوت نامے انگلش میں ہوتے ہیں، ہندی میں ہوتے ہیں، ان کے بینر انگلش ہندی میں ہوتے ہیں. وہ جو بینر لکھنے کا چلن تھا، وہ جو باہر چائے کی دکانوں پر یا نکڑ پر بیٹھ کر کے اردو زبان و ادب میں شعر و شاعری کے حوالے سے بات کرنے کی جو محفلوں کا جو رواج تھا، جو معاشرہ تھا، جو چلن تھا، وہ سارے وہ کہیں نہ کہیں اب ختم ہو گئے ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں لوگ، ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ فی الحال جو صورتحال ہے وہ مایوس کن ہے. تو آپ جو بنیاد بتا رہے ہیں وہ شاید کشمیر میں صورتحال ہو ویسی، لیکن دلی، لکھنؤ اور دیگر جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں اردو کی اب تک کے مانا جاتا تھا، جن شہروں میں کہ اردو سب سے زیادہ پھلتی پھولتی ہے، وہ معاشرہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. ہاں جی، یہ بات صحیح ہے. میں بھی لکھنؤ یا دہلی وغیرہ ان جگہوں پر جب میں جاتا ہوں تو کئی جگہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو پہلے صورتحال تھی اردو کی، جیسے آپ نے بینرز کی بات کی یا انویٹیشن کارڈز کی یا دوسری چیزوں کی، تو لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دو چیزیں میں نے وہاں پر دیکھی، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی کہیں پر یہ کارڈز وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی پرابلم یہ نہیں ہے، یہ پرابلم کہ انگلش میں کیوں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، اردو بولتے ہیں، لیکن انہیں پڑھنے میں دقت آتی ہے. تو انویٹیشن کارڈ میں اگر انگریزی کا اندراج ہوگا تو اس میں جو بات آپ نے اہم کہی ہے کہ وہاں جو کلچر پہلے تھا، موجود تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے. رفتہ رفتہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دم گھٹتا جا رہا ہے. تو دیکھیں کشمیر کی جہاں تک بات کہ یہاں بھی ایسا ہو رہا تھا ایک دہائی پہلے. اچھا، لیکن یہاں کی جو ادبی تنظیمیں ہیں تو انہوں نے کوشش کی سرکاری سطح پر، سرکاری اداروں میں چلے گئے، آفیسر سے ملے. تو پھر یونیورسٹی میں آپ جائیں گے، کشمیر یونیورسٹی میں، وہاں کے ہر بورڈ پر آپ انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو بھی لکھا پائیں گے، لیکن انہوں نے محنت کی ہے. تو
جن جگہوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں جو اردو کے وہی خواہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ کلچر زندہ رہے، سماج میں اردو زبان زندہ رہے، تو ان کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ جو باہر سے آنے والا ہو اس سے لگے کہ وہ ایک اردو کلچر میں، اردو ماحول میں اس وقت جو ہے موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اردو کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ جموں کشمیر کی دفتری زبان اردو تھی، لیکن وہ قریب قریب ختم ہو گئی اور جموں کشمیر کی اردو برادری خاموش رہی۔ جموں کشمیر میں اردو کے ساتھ مزید 4 زبانوں کو سرکاری درجہ دے دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ سرکار کا یہ فیصلہ اردو کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے یا نقصان دہ؟ دیکھیں جی، پہلے تو میری مادری زبان جو ہے کشمیری ہے نا، تو یہ سوال آپ نے ایسا کیا کہ کل مجھے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے اردو کی وکالت کی تو اپنی مادری زبان، وہ تو اپنی جگہ ہے، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں میری مادری زبان کی ترقی ہو جائے، آگے بڑھے، لیکن یہ سوال جو آپ نے کیا ہے، میں ایک مثال دوں گا۔ پہلے اگر کسی بندے کے پاس، کسی شخص کے پاس ایک ہی بچہ تھا، وہ اس کی خبر گیری تو اس کا خیال اچھی طرح نہیں رکھتا تھا، تو اب جب 4 بچوں کا وہ باپ بن گیا ہے، وہ کیا ان کے ساتھ انصاف کر سکے گا؟ یہی صورتحال جو ہے یہ تو ان کشمیر میں ان لوگوں نے بنائی ہے اردو زبان یا دوسری زبانوں کے حوالے سے۔ پہلے بھی جب سرکاری زبان ہماری اردو یہاں پر تھی تو اس کے لیے کوئی خاطر کوئی اقدامات ایسے نہیں کیے گئے کہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ زبان جو ارتقاء کی جانب سرکار کی طرف سے جا رہی ہے، تو یہ فیصلہ ہی غلط ہے۔ اسے کوئی بھی فائدہ ان زبانوں کو ملے گا اور اردو زبان کا ہوگا۔ پھر آپ لوگ مسلسل خاموشی کے شکار کیوں ہیں؟ اردو برادری جو جموں کشمیر کی ہے یا پھر جو ملک کی سطح پر نمائندگی کرتی ہے ان کی طرف سے خاموشی دیکھنے کو ملی جب 4 زبانوں کو اور اس میں جوڑ دیا گیا جموں کشمیر کے دفتری زبانوں میں؟ کلیم صاحب، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہیں بہت کام، آفاق کی کارگاہی شیشہ گری کا۔ تو باقی آپ خود سمجھیں گے کہ کشمیر کے لوگ اس حوالے سے کیوں چپ ساتھ بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اہل اردو کے سامنے موجودہ وقت میں بڑے چیلنجز کیا کچھ ہیں؟ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ایک تو خود آپ نے بتایا، نئی نسل جو ہے جی اردو سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے نا؟ جی۔ تو اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر یا جو تعلیمی ادارے ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، اردو سے جو وابستہ ہے، تو بچوں کے اندر اردو کی جو سوچ ہے، بچوں کے اندر اردو کی جو محبت ہے، یعنی ایک قسم کا اردو کلچر وہ ہر سکول میں قائم کریں، انہیں بتائیں کہ اردو پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ اور ہم یہاں آج سے پہلے جو لوگ اردو پڑھتے تھے یا آج پڑھ رہے ہیں، تو اسے کس طریقے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ زبان جو ہے تو اس میں ہماری تہذیب، ہمارا جو لٹریچر ہے، ادب، چاہے وہ مذہبی لٹریچر ہو چاہے وہ سماجی ہو، اس سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہم آج بھی اگر قرآن شریف پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے اردو میں ہیں، ان کو یہ بتایا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں یہ بس اتنا ہی کہ بھائی اس میں روزگار نہیں ملتا ہے، کیا کریں گے اس زبان کو سیکھ کر، وہ بات نہیں ہے۔ زبان کا تعلق صرف روزگار تک ہی محدود نہیں ہے، زبان کا تعلق کلچر کے بھی ساتھ ہے، سماجی ترقی کے بھی ساتھ ہے، اور اپنے احساسات اور جذبات کو طریقے سے ہم اردو زبان میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کسی اور زبان میں، انگریزی یا کسی فارن زبان میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف اگر بچوں کا، طالب علموں کا دھیان جو ہے نا مرکوز کیا جائے تو پھر 4 5 سے 10 سال تک تو انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے تسلیم بخش جو ماحول سامنے آئے گا۔ گزشتہ 2 برسوں میں پابندیوں کی وجہ سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے استعمال کا رجحان بہت تیزی کے ساتھ بڑھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مطالعے کے لیے ہو یا کمیونیکیشن کے لیے ہو، آن لائن سیمینار ہو، مشاعرے بھی ہوئے ہیں، اور آپ کا اس میں کافی تجربہ رہا ہے گزشتہ 2 سالوں کے دوران۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ موجودہ وقت میں اردو کس حد تک ڈیجیٹلائز ہو پائی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کس حد تک اردو آ پائی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں، یہ سوال خوبصورت سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ جی دیکھیں جی، ڈیجیٹل ورلڈ سے پہلے، سائبر ورلڈ سے پہلے، ہم جب ہماری نظر جو تھی محدود تھی رسالوں تک، ملکی سطح کے رسالوں تک یا اخبارات تک، لیکن جب سے خصوصاً کووڈ ہوا ہے، اس کے بعد جو یہ
آن لائن سیمینارز ہو رہے ہیں, جی کتابیں ریلیز ہو رہی ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں. تو آپ نے صحیح بات کہی, میں ورلڈ وائڈ اردو بولنے والوں, اردو ادبا اور شعراء کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. جی تو مجھے حیرت ہوئی اور خوشگوار حیرت, اس طرح سے اس کا احساس ہوا کہ ہم سمجھتے تھے کہ میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک یا زیادہ سے زیادہ پاکستان تک اردو زبان بولی اور پڑھی جاتی ہے. اب پتہ نہیں اگلے برسوں میں اس کی کیا صورت ہے, لیکن میں اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اردو جو ہے ایک عالمگیر زبان ہے, وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے, اور جو پروگرامز آج کل ہو رہے ہیں چاہے جرمنی سے یا کینیڈا سے یا دوسرے جو ممالک ہیں ہندو پاک کے بغیر, تو ہر جگہ اردو بولنے والے, اردو لکھنے والے, اردو سے محبت کرنے والے موجود ہیں. یہ سب ہمیں یہ جو ہیں آن لائن یا ڈیجیٹلائز جب سے یہ زبان ہو گئی ہے یا سیمینارز ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے یہ اردو کی جو ایک اہم کامیابی بھی ہے. اس سے اردو کو نقصان کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن تھوڑا بہت ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو مطالعہ, جو کتاب کا مطالعہ تھا, تو اس میں تھوڑی بہت کمی آئی ہے. کتاب کی بجائے ای بکنگ کا دور چل رہا ہے, تو لیکن لوگ نوجوان جیسے ہم کئی ایسے یہ ہیں پروگرامز کرتے ہیں فکشن کے حوالے سے, کئی فیس بک پر جو چل رہے ہیں فکشن ایڈ چل رہے ہیں, فکشن فورمز آج بھی ایک جرمنی سے چل رہا ہے, تو میں بتاؤں گا 5000 لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ورلڈ وائڈ سے, اور ان میں سے کم از کم 1000 ایسے ہیں جو نہ صرف افسانے پڑھتے ہیں, اردو زبان کے بارے میں بات کرتے ہیں, بلکہ عملی طور پر ان افسانوں پر تنقید بھی کرتے ہیں, تبصرہ بھی لکھتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ایک خوش آئند جو قدم ہے, خوش آئند ماحول ہے اردو کے لیے. ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب, اہل اردو کا یہ ماننا ہے کہ عالمی سطح پر اردو کی نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں. جرمنی, فرانس, مصر اور موریشس کی طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے. اب کئی انٹرنیشنل ادبی تنظیموں سے وابستہ ہیں. عالمی سطح پر اردو کے لیے جو کاوشیں ہو رہی ہیں, جو نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اب دیکھیں, جہاں پر بھی ہندوستان کے لوگ یا پاکستان کے لوگ پہلے سے جو آباد ہیں ان ممالک میں یا آج وہاں جا رہے ہیں, تو ایک اہم بات یہ ہے وہ نہ صرف روزگار کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں, بلکہ جب ان کا روزگار وہاں پر استحکام پکڑتا ہے تو ایک عجیب سی صورتحال یا ایک خوشگوار صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ اردو کلچر کو بھی وہاں پر فروغ دیتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. ہاں, ہر سطح پر انہوں نے اردو کے حوالے سے تنظیمیں بنائی ہے وہاں پر, صرف نام کی ہی نہیں بلکہ وہاں پر بھی وہ لوگ سیمینارز کرتے ہیں, ادبی محافل کا جو ہے وہ انعقاد کرتے رہتے ہیں, اور اردو کتابیں بھی لکھتے ہیں اور دوسرے ممالک تک وہ پہنچاتے ہیں. یہاں پر کینیڈا سے بات کریں, ڈاکٹر تقی آبدی صاحب, آپ دیکھیں جو بھی بڑا سیمینار ہوتا ہے, رہتے تو وہ ہیں کہاں پر, یہ جو ہے کینیڈا میں, لیکن کلیدی عام طور پر ان کا کلیدی خطبہ ہوتا ہے کسی بھی موضوع پر, جیسے غالب پر, علامہ اقبال پر یا دوسرے موضوعات پر. اب دیکھیے وہاں پر وہ رہتے ہیں, لیکن اردو کی ترقی کے لیے اپنا وہ کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں, اپنا حصہ, یا دوسرے کئی لوگوں کی مثال میں دے سکتا ہوں. تو یہ اس لیے یہ اچھی بات ہے, اس میں اردو کا فروغ ہی ہو رہا ہے, اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہو رہی ہے. جیسے میں خود بھی جو امریکہ کی ایک تنظیم ہے ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی آف شیکاگو اور انجمن علم و ادب, اس کا میں چیئر پرسن. تو جب بھی ہم پروگرام کرتے ہیں, جیسے آپ نے مصر کا کہا یا فرانس کا, تو ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو وہاں پر مصر میں جیسے آپ وہاں تو اردو کے جو شعبے ہیں یونیورسٹیز میں, ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ اساتذہ خوشی سے آتے ہیں اور ہر پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح اردو اخبارات بھی نکلتے ہیں کئی ممالک میں, وہ تو آن لائن ہوتے ہیں لیکن لوگ پڑھتے رہتے ہیں. انہیں وہاں کے لوگوں کے ان میں آرٹیکلز بھی اردو میں ہی ہوتے ہیں, اور سماجی جو موضوعات ہوتے ہیں, ادبی موضوعات, وہ بھی پبلش ہوتے ہیں, ہم گھر میں بیٹھے پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ تو اردو کی ارتقاء یا اس کو فروغ کا ایک خوشگوار پہلو ہے.
ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے، اس لیے آخری سوال کی صورت میں اہل اردو سے آپ کا کوئی پیغام ہو جو آپ دینا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے جموں کشمیر میں جو اردو کے لیے مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جموں کے اردو برادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا اہل اردو سے عمومی طور پر آپ کا کوئی پیغام ہو؟ بس پیغام یہ ہے کہ اردو سے محبت کریں، جی، اردو کے فروغ میں جس حد تک آپ پہل کر سکتے ہیں، اقدامات کر سکتے ہیں، چاہے لسانی طور پر، عملی طور پر، مالی طور پر، تو اس میں آپ ہاتھ بٹائیں۔ جی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جموں کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں کے کئی نوجوان جو ہے، میں نے ابھی اس سے پہلے بھی کہا، وہ اگرچہ سائنس پڑھتے ہیں یا کامرس میں ہیں یا یونیورسٹی سطح پر دوسرے شعبہ جات میں ڈگریاں کرتے ہیں، جی، لیکن اردو میں لکھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، اردو کی کتابیں خریدتے ہیں۔ مجھ سے وہ کانٹیکٹ کریں، ڈاکٹر صاحب آپ اپنے پبلشر کا نام یا دوسرے لوگوں کا نام بتائیں، کون کون سی کتاب ہم خریدیں، ہم پڑھیں، یعنی یہ ذوق و شوق بھی دیکھیں۔ اب یہاں پر جو سینئرز ہیں ان کو بھی چاہے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، اور جہاں بھی جو محفل ہو، سیمینار ہو، وہاں پر اردو زبان اور ادب کے حوالے سے وہ صحیح ڈھنگ سے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے اور اس زبان کے بارے میں سوچے، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب تاکہ اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ جی، ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تمام سوالوں کا آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ جواب دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ انٹرویو اور آپ کی باتیں اردو کے فروغ میں کچھ رول ادا کر سکیں گی۔ اسی امید کے ساتھ اس ہفتے کا ادب نامہ یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان رحمت کلیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔